بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام. جزاکم اللہ خیراً. حضرات ابھی تک آپ تلاوت کلام پاک سن رہے تھے. اس مجلس کا آغاز اس کے ذریعے سے ہوا جو بابرکت کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے اسی ماہ مقدس میں نازل فرمایا ہے. ہمارے سامنے ایک موضوع ہے صدقہ و خیرات اور رمضان المبارک. یہ مہینہ ویسے ہی بہت ساری فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے اور اس مہینے میں خصوصی طور پر صدقہ و خیرات کرنا ایک مسلمان کے لیے بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ویسے ہی بڑے سخی تھے لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی. اسی موضوع کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حافظ فواز حبیب سنابلی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں. آپ تشریف لائیں اور اس موضوع کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. قال اللہ سبحانہ وتعالی ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا اور یہاں پر مل بیٹھ کر اس مبارک مجلس میں قرآن و سنت کی باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا. محترم سامعین کرام، علماء کرام، اللہ رب العالمین نے جس طرح سے فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فوقیت عطا فرمائی، افضل قرار دیا، اور جس طرح سے کتابوں میں قرآن مقدس کو سب سے افضل کتاب قرار دی، اور جیسے اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے دن کو سب سے افضل دن قرار دیا
اور تمام راتوں میں اللہ رب العالمین نے جس طرح سے لیلۃ القدر کو فضیلت بخشی، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت بخشی ہے۔ یقیناً اس مہینے میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس مہینے کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، ہم نے ابھی تک کس قدر نیکیاں کی ہیں، اللہ رب العالمین کی کس قدر ہم نے فرما برداری کی ہے، اور ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہمیں اس کے محاسبے کی ضرورت ہے۔ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہمیں اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور جو نیکیاں ہم نے کی ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اور جو نصف حصہ رمضان کا باقی رہ گیا ہے اس میں ہمیں کمر کس لینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس موسم بہار میں نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں سلف ہی کے زمانے سے جو ایک اہم اہتمام چلا آیا ہے جس نیکی کا، وہ ہے ایک صدقات و خیرات، جو کہ بہت اہم نیکی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم صدقات و خیرات کو ظاہر کر کے دیتے ہو تو یہ کیا ہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے چھپا کر کے فقیروں کو دیتے ہو تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم اعمال کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صدقے پر ابھارا ہے، صدقے کی تعلیم دی ہے، اور دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ بسا اوقات دکھا کر کے صدقہ کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کو صدقات و خیرات پر ابھارنا مقصد ہوتا ہے۔ جو لوگ کم دینے والے ہیں، جن کے اندر بخل پایا جاتا ہے، انہیں صدقات و خیرات پر، انہیں ہاتھ کھولنے پر ابھارنا مقصد ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر ضروری ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین نے بہتر قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے کہا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر کے صدقہ دیتے ہو، فقیروں اور غریبوں کو چھپا کر کے دیتے ہو، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کس اعتبار سے بہتر ہے؟ پہلی چیز تو اس میں ریاکاری کا احساس نہیں پیدا ہو پاتا ہے، اور دوسری چیز اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غریب کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس نہیں پہنچتی ہے، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے چھپا کر کے صدقہ کو دینے کو بھی افضل قرار دیا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور تیسری چیز بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن و سنت میں سینکڑوں نصوص ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے صدقے پر ابھارا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ ان لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور وہ فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اللہ رب العالمین جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو غریبوں، مسکینوں، فقیروں اور محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں، تو انہیں بہترین جانشین عطا فرما، تو انہیں ایسا جانشین عطا فرما جو ان کے مال، ان کے کاروبار، ان کی تجارت میں اضافے اور بڑھوتری کا سبب بنے۔ اور دوسرا فرشتہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتا ہے
جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو غریبوں مسکینوں کا خیال نہیں کرتے، وہ بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم اعطی ممسکن تلفا، کہ اللہ رب العالمین تو اسے برا جانشین عطا فرما، ایسا جانشین جو اس کے مال کے خسارے کا سبب بن جائے، جو اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مال کو جو سنبھال کے رکھتے ہیں، سینت کر رکھتے ہیں، اس سے مال بڑھتا نہیں ہے، بلکہ مال اسی وقت بڑھتا ہے جب بندہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکالتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کو صدقات و خیرات کی نیکی بے حد پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس صدقے کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ تم اسے قیامت کے دن پہاڑ کے برابر دیکھو گے۔ یعنی نیکی اور اجر کے اعتبار سے وہ پہاڑ کے برابر ہوگا، تو کس قدر اللہ رب العالمین کو صدقے کی یہ نیکی پسند ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے نیکی کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہی باب الصدقہ رکھ دیا ہے، جس سے صرف وہی لوگ جائیں گے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے افضل الصدقہ کیا ہے، سب سے بہترین صدقہ کسے کہیں گے؟ ایک صحابی نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح، کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو کہ تم صحیح سالم ہو، تندرست ہو، مال کی محبت ہے، مال کمانے کا جذبہ ہے، بیوی بچوں کے خرچے ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہیں، جوانی کا عالم ہے، مال کی محبت دل میں ہے، ایسی حالت میں تم صدقہ کرو۔ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْبَقَاءَ، اور تمہیں اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں فقر و فاقہ نہ آ جائے، کہیں غریبی نہ آ جائے، کہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے، اور تم مالدار بننا چاہتے ہو، بہت زیادہ مال اکٹھا کرنا چاہتے ہو، ایسی حالت میں تم صدقہ کرو۔ وَلَا تُمْهِلْ، اور تاخیر مت کرو، لیٹ مت کرو۔ وَلَا تُمْهِلْ، اور تم تاخیر مت کرو، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، یہاں تک تاخیر مت کرو کہ جب تمہاری جان حلق تک آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو هَذَا لِفُلَانٍ هَذَا لِفُلَانٍ وَكَذَا لِفُلَانٍ كَذَا، یعنی یہ چیز اس کو دے دو، اتنا مال فلاں مدرسے کو دے دو، یہ مال فلاں یتیم کو دے دو، یہ مال فلاں غریب کو دے دو۔ اس وقت جب حلقوم تک جان آ جائے، جب جاکنی کا عالم ہو، جب نزع کا عالم ہو، تب تمہیں صدقہ یاد آئے، تب تمہیں غریب یاد آئے، تب تمہیں فقیر یاد آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَانَ لِفُلَانٍ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، کہ وہ دوسرے کا ہو چکا ہے۔ ایسی حالت میں صدقہ اور وصیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب اس حالت میں اسے کنٹرول نہیں رہے گا اپنے مال میں، کیونکہ جب جاکنی کا وقت ہوتا ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت 2/3 مال دوسرے کا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے وارثوں کا ہو چکا ہوتا ہے، صرف ایک حصہ اس کے حق میں باقی رہتا ہے، اور وہ بھی اس وقت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو جب تک تندرستی ہے، مال کی محبت ہے، جینے کا حوصلہ ہے، ابھی عمر طویل ہے، ایسے حالت میں صدقہ کرو، بخیلی مت کرو، اور اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھو کہ جب تم اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا، اللہ رب العالمین تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع سے کتنی خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع، لوگ جمع ہوتے ہیں، بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں ایک محفل میں، ایک مجلس میں، میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، اور مردوں میں خطبہ دینے کے بعد جا کر کے عورتوں میں بھی خطبہ دیتے ہیں، خاص طور سے
کیونکہ اس وقت تو مائک کا اس طرح سے سسٹم نہیں تھا، تو عورتوں میں الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دینا پڑتا تھا، اور کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے یا معشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، کہ اے عورتوں کی گروہ، اے عورتوں کی جماعت، تم اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرو گرچہ تمہیں اپنے زیورات ہی کیوں نہ نکالنے پڑیں۔ فإنی اریتکن اکثر اہل النار، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم جہنم میں سب سے زیادہ ہو۔ عورتوں نے سوال کیا قلنا وبما یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہنم میں کیوں زیادہ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سبب بیان فرمائے کہ تمہارے اندر 2 بیماریاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، 2 خرابیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے تم جہنم کی سب سے زیادہ مستحق بنو گی۔ تکثرن اللعنہ، تم لعنت بہت کرتی ہو، تمہاری زبان پر بد دعائیں بہت جلد آ جاتی ہیں۔ وتکفرن العشیر، اور تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، ان کے احسان کو بہت جلد بھلا دیتی ہو۔ تو یہ 2 بیماریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بیان فرمائیں اور انہیں صدقے پر ابھارا، گویا صدقہ ان کے ان تمام کمیوں کو، ان کے ان تمام گناہوں کے لیے کہیں نہ کہیں کفارہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں عورتوں کو عید ہی کے موقع سے خطاب فرمایا اور عورتوں کو صدقات و خیرات پر ابھارا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا گھر پر آتی ہیں نماز کے بعد، اور وہ اپنے شوہر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں کہ جاؤ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے آؤ کیا بیوی شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہمیں صدقہ پر ابھارا ہے، اور میں آپ کو صدقہ دینا چاہتی ہوں کیونکہ آپ ایک غریب انسان ہیں۔ لیکن شرم و حیا اس سوال کرنے سے مانے آئی، وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا آپ جا کر کے پوچھو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جا کر کے پوچھو۔ وہ گئیں، وہ جاتی ہیں، دروازے پر کھڑی ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچاتی ہیں۔ وہاں وہ دیکھتی ہیں کہ ایک عورت وہاں پر پہلے سے پہنچی ہوئی ہے، وحاجتی حاجتھا، اور وہ اسی سوال کو لے کر کے وہاں پر حاضر تھی جو سوال لے کر کے میں گئی ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں، ان سے کہتی ہیں کہ جا کر کے کہو کہ کیا بیوی شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جاتے ہیں اور یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی ہے جو دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا وہ اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سی عورت ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ زینب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو زینب، کون سی زینب؟ یعنی مدینے میں بہت ساری زینب تھیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں 2 زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، اور خود آپ کی دختر بھی زینب۔ تو کہا کون سی زینب؟ تو کہا امرأۃ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم ان سے کہہ دو کہ بالکل وہ اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہیں، اور وہ صدقہ دینے کا انہیں ایک نہیں بلکہ ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ تو پتہ یہ چلا اس سے کہ شوہر تو اپنی بیوی کو صدقہ نہیں دے سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر پر بیوی کی ذمہ داری ہے، بیوی پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر واجب ہے۔ لیکن ایک بیوی اگر شوہر غریب ہے، فقیر ہے، تو اس کو اپنے مال میں سے صدقہ دے سکتی ہے۔ وہ مال جو اپنے گھر سے لے کر آئی ہے، اپنے مائکے سے لے کر آئی ہے، یا وہ خود کمائی ہوئی ہے، جیسا کہ آج کے زمانے میں جاب کا بھی دور ہے، یا کہیں سے بھی اس کو ملا ہے، تو وہ اپنے شوہر کو اگر فقیر ہے تو اس کو وہ صدقہ دے سکتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ صدقہ ہماری اور آخرت کو بنانے میں، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبا شرابور ہوگا اور پریشان حال ہوگا، تڑپ رہا ہوگا۔ ایسی حالت میں اس کے اوپر اگر کوئی سایہ ہوگا تو صدقے کا سایہ ہوگا۔ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی او یفصل بین الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی قیامت کے دن جب تک فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا وہ اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ گویا جس کا صدقہ جتنا زیادہ ہوگا، جس کا صدقہ جتنا ہی مخلصانہ ہوگا، اس کا سایہ بھی اتنا وسیع، اتنا گھنا اور اتنا کشادہ رہے گا۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کس قدر اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر کے، صدقات و خیرات کر کے، غریبوں اور مسکینوں کا خیال کر کے ہم اسی دنیا میں آخرت کے سائے کا انتظام کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اور آپ اپنے اختیار میں ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بخیلی نہ کریں، ہم اپنے ہاتھ کو کھولیں۔ یہ مال جب تک ہاتھ میں ہے، جب تک جیب میں ہے تو صحیح ہے، لیکن یہی مال اگر دل میں گھر کر گیا تو معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا۔ لہٰذا اس مال کو دل میں نہ جگہ دیں، اس مال کو جیب میں رہنے دیں، پیسہ کمائیں لیکن اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاں ضرورت ہے وہاں کھل کر کے خرچ بھی کریں۔ محترم سامعین کرام، بہت سارے واقعات جو صدقات و خیرات کے تعلق سے ہیں، انہی میں سے ایک واقعہ جس طرح سے آخرت میں یہ ہمارے لیے سائے کا سبب بنے گا، ایسے ہی دنیا میں بہت ساری مشکلوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے یہ صدقہ ہمیں نجات دلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، داؤوا مرضاکم بالصدقہ، کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس صدقہ میں بیماری سے شفا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس صدقہ کے ذریعے سے وہ اپنے لیے شفا کا سامان مہیا کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی، جو دمشق کے ایک بہت مشہور اور معروف ڈاکٹر تھے، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ وہ خود ایک مشہور اور معروف ڈاکٹر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی، وہ جس کو چاہے بیماری دے، جس کو چاہے شفا دے۔ وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور خود ان کے ڈاکٹر ساتھی ان کا علاج کر رہے ہیں، لیکن معاملہ وہی ہے کہ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ علاج پہ علاج ہو رہا ہے، علاج پہ علاج ہو رہا ہے، لیکن کوئی شفا نہیں مل رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، مجلۃ الدعوہ میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے جو سعودی عرب ریاض سے نکلتا ہے، اور ڈاکٹر عبدالعزیز السدحان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کا علم ہوا، داؤوا مرضاکم بالصدقہ، کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ حدیث میرے علم میں آئی تو مجھے یہ لگا، مجھے یہ احساس ہوا کہ اسی حدیث میں میری بیماری کی شفا ہے، اسی حدیث میں میرا علاج ہے۔ تو انہوں نے ارادہ کر لیا، انہوں نے پختہ عزم کر لیا کہ جو میں نے زندگی بھر کمائی ہے، جو میری کمائی ہے زندگی بھر کی، جو میری پونجی ہے، جو کچھ میں نے کمایا ہے، وہ کسی ایسے جو محتاج کو، جو اس کا جس کو اس کی ضرورت ہے، وہ ایسے شخص کو ہم دے دیں گے۔ انہوں نے تلاش کیا اور ایک بیوہ عورت کو پتہ کیا، ایک بیوہ عورت جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ بہت ہی اسٹرگل کر رہی تھی، بہت پریشانیوں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی تھی۔ ایسی بیوہ عورت کو وہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زندگی کا یہ مال تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بس اپنی ضرورت کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے تھوڑا بہت مال رکھ لیا، باقی پوری زندگی کی کمائی یہ کہہ کر کے اس عورت کو اور اس کے بچوں کو، یتیم بچوں کو دے دیا
کہ یہ تمہارے لیے ہے، بس میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین مجھے شفا دے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں تشخیص کے لیے جاتا، ٹیسٹنگ کے لیے جاتا، نتیجہ اس سے بہتر آتا گیا، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پہ شفایاب ہو گئے۔ یہ صدقہ کی برکت تھی، یہ صدقہ کی تاثیر تھی۔ لہٰذا ہمیں اس صدقہ کے ذریعے سے اپنے مصائب کے اور اپنے مشکلات میں اس کا سہارا لینا چاہیے۔ اگر ایمان ہے، یقین ہے، تو یقیناً اس کے تاثرات، اس کے تاثیرات ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ بس ہمیں دل کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو مال ہمیں عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں ہم اس مال کو خرچ کریں، بخیلی نہ کریں، اور یہ تصور کریں کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کریں گے تو اس سے مال ہمارا گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا۔ یقیناً انسان مال کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، شدید تر واقع ہوا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ محبت بسا اوقات اسے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو دینے سے روکتی ہے، اور کبھی کبھار یہ مال کی محبت واجبی زکوٰۃ کو نکالنے میں بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ لہذا اس مال کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، اس محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، اور اللہ رب العالمین نے جو مال ہمیں عطا کیا ہے اس میں مسکینوں، غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کا جو حصہ ہے اس کو ہم ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ یہ مہینہ ہی اسی نیکیوں کرنے کا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کان اجود الناس بالخیر، کہ آپ ایک ایسے دریا تھے، نیکیوں میں بہت تیز رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکان اجود بالخیر فی شہر رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ تو یہ بہت ہی سنہری موقع ہے، بہت ہی بہترین موقع ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی نوازا ہے، ہمیں اس میں سے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور طرح طرح کے جو صدقات و خیرات کے طریقے ہو سکتے ہیں، افطار کے ذریعے سے، کسی غریب بچے کا داخلہ کروا کر کے، کسی کی تعلیم و تربیت کا انتظام کروا کر کے، کسی کی کتابیں مہیا کروا کے، جس بھی طریقے سے آپ صدقات و خیرات کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں دل کھول کر کے خرچ کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ حضرات، صدقات و خیرات کے حوالے سے بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ سن رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے میں خصوصی طور پر اس پر عمل کی توفیق دے۔ جو کچھ بھی ہم سے بن سکتا ہے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کریں، یقیناً ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ گزارش ہے آپ سارے لوگوں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے صف کی طرح جیسے آپ صف لگاتے ہیں نمازوں میں، اسی انداز میں بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو، اور ترتیب سے جو منتظمہ کمیٹی نے لوگوں کو یہاں سے باہر نکالنا یا افطاری دینا ہے ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے پہلی صف سے لے کر کے جہاں تک بھی آپ پہنچتے ہوں ان صفوں کے اندر صف بندی کے طور پر بیٹھ جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔